قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن عظیم کے چھٹے پارے کی آیت نمبر 16 ہے۔ سورہ المائدہ قرآن عظیم کی دوسری منزل کی پہلی سورت۔ تفسیر قرآن آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور تفسیر قرآن میں سورہ المائدہ کی 15 آیتوں کا بیان آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج آیت نمبر 16 کا بیان آپ حضرات سماعت کریں گے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ آیت نمبر 16 ہے، سورہ المائدہ ہے، قرآن عظیم کی دوسری منزل کی پہلی سورت۔ ترجمہ کنز الایمان، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے، اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ سیدھا ترجمہ آپ نے سماعت کیا کنز الایمان کا، اور اگر حصوں میں اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ سبل السلام، اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال اور اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ یہ الفاظ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور یہی جملہ لوگوں نے عام کر رکھا ہے، یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اس جملے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے آئے، اسلام لے آئے، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہدایت اللہ دے گا، رسول اللہ نہ دیں گے۔ اللہ کے ولی آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ ولی ہدایت نہ دیں گے، اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ کے مقرب بندے دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، اب ہدایت وہ بندے نہ دیں گے بلکہ اللہ ہدایت دے گا۔ یہی کئی جماعت کے لوگ کہتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن اب اس ہدایت سے رسول اللہ کا کیا تعلق ہے، اس ہدایت سے شہیدوں کا کیا تعلق ہے، اس ہدایت سے ائمہ کرام کا کیا تعلق ہے، اس ہدایت سے صحابہ کا کیا تعلق ہے، اس ہدایت سے تابعین کا کیا تعلق ہے، اس ہدایت سے تبع تابعین کا کیا تعلق ہے، اس ہدایت سے غوث اعظم کا کیا تعلق ہے، اس ہدایت سے ہند الولی غریب نواز کا کیا تعلق ہے، اس ہدایت سے اولیاء کرام کا کیا تعلق ہے، یا علماء اہل سنت کا کیا تعلق ہے۔ یہی جواب لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں، اور قرآن عظیم لاجواب کتاب ہے، لازوال کلام ہے، ایسا بے مثال کلام ہے کہ جتنا اس کو پڑھو، جتنا اس کو سمجھو، اتنا ہی قلب منور ہوتا چلا جاتا ہے، ذہن منور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پڑھتے ذہن کی در بدر کھلتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن عظیم کیسا لاجواب کلام ہے۔ اس آیت میں کہیں بھی رسول اللہ کا ذکر نہ آیا، آپ کے نام کا ذکر نہ آیا، یا محمد کہہ کر نہ پکارا گیا، یا رسول اللہ کہہ کر نہ پکارا گیا، کہیں بھی خاتم النبیین اس آیت میں نہ آیا، رسول کا ظاہری ذکر نہ آیا۔ لیکن جب ہم اس آیت کو سمجھیں گے اور ترجمے کے ساتھ تفسیر سمجھیں گے تو معلوم ہوگا
کہ یہ آیت جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ میرے رسول پر نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کلام لاجواب کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے، وہ شعر ان کی منشا کسی کے بھی مطابق ہو، لیکن میرے نزدیک اس کلام کے مطابق یہ شعر یوں ہوگا۔ قرآن عظیم کے متعلق اگر اس شعر کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یوں عرض کرتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ قرآن عظیم ایسی لاجواب کتاب ہے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں ہے، اور وہ بیان ہے کہ جس کا کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسی لاجواب کتاب۔ اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت فرماتا ہے۔ اب اس پوری آیت کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس سوال کا جواب نہیں ملے گا کہ اللہ کس سے ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ تو بتا دیا اللہ اس سے ہدایت فرماتا ہے، لیکن کس سے فرماتا ہے اس کا جواب اس آیت میں نہیں ہے، بلکہ گزشتہ بیان جو آپ سماعت کر چکے ہیں آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اس آیت میں اس کا جواب ملے گا کہ اللہ کس سے ہدایت فرماتا ہے۔ 3 لفظ اس گزشتہ آیت نمبر 15 میں نازل ہوئے۔ پہلا لفظ رسولنا، ہمارے رسول کہیے سبحان اللہ۔ اب جواب ملتا ہے اللہ کس سے ہدایت فرماتا ہے، ہمارے رسول سے ہدایت فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اور سے بمعنی ذریعہ، کس سے، کس ذریعے سے، بمعنی ذریعہ، یعنی اللہ کس ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے، رسولنا، اللہ اپنے رسول کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اور دوسرا جواب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ایک نور۔ اللہ کس سے ہدایت فرماتا ہے، اس ایک نور سے جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تشریف لایا۔ پہلا جواب ملا رسولنا، ہمارے رسول کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرا جواب ملا نور، نور کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے۔ وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی قرآن عظیم کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے سبحان اللہ۔ ہدایت کے 3 راستے ہوئے۔ پہلا راستہ رسولنا، رسول تشریف لائے۔ دوسرا راستہ نور، ہمارے نبی کو رب نے نور بیان فرمایا، ان کے ذریعے اللہ ہدایت فرماتا ہے۔ اور تیسرا راستہ قرآن عظیم۔ سب سے پہلے قرآن عظیم پر لاتے ہیں، قرآن عظیم سے اللہ ہدایت فرماتا ہے، لیکن قرآن میں ہی آیت نمبر 26 پارہ نمبر 1 قرآن عظیم کی پہلی منزل کی دوسری سورہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 26، رب اس آیت کے درمیان متوسط حصے کے اندر، درمیانی حصے میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے درمیانی حصے میں بتا رہا ہے کہ قرآن عظیم وہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہتوں کو اس سے گمراہی دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ قرآن عظیم سے صرف ہدایت نہیں ملتی، لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کسے ملتی ہے اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جواب اگر تلاش کرنا ہے تو جواب یہ ہوگا ہدایت اور گمراہی دونوں قرآن عظیم میں ہے۔ گمراہی اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
برطرف کر کے ایک جانب کر کے اگر قرآن پڑھا جائے گا تو انسان گمراہ ہو جائے گا، اور اس کے مصطفیٰ میں دیکھ کر ڈوب کر جب قرآن پڑھا جائے گا تو انسان ہدایت پا جائے گا۔ سبحان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر قرآن پڑھا جائے تو انسان گمراہ ہو جائے، اور اگر رسول اللہ کے عشق میں ڈوب کر قرآن پڑھا جائے تو انسان ہدایت پا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن عظیم میں رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگاؤ، حرام قرار دیا گیا۔ قرآن کو چھونا بغیر پاکیزگی کے پڑھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اگر بڑی ناپاکی ہے تو قرآن زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا قرآن چھونے کے لیے وضو ہونا لازمی ہے، اور پڑھنے کے لیے غسل ہونا لازمی ہے۔ یعنی پاکیزہ ہو تو قرآن کو پڑھو، پاکیزہ ہو تو قرآن کو چھو۔ معلوم ہو گیا طہارت، پاکیزگی نہایت ضروری ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا، ظاہری جسم کا پاک ہونا لازمی ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ایمان کا پاک ہونا لازمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جسم طہارت، پاکیزگی وضو سے حاصل ہو، غسل سے حاصل ہوگی جو پانی سے کیا جاتا ہے۔ یعنی پانی سے غسل کر لو، ہاتھ پیروں کو دھو لو، چہرے کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، وضو سے ظاہری بدن کو پاک کر لو، پانی سے ظاہری بدن کو پاک کر لو، تو اب تم قابل ہو گئے کہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، تلاوت بھی کر سکتے ہو، اور اپنے قلب کو اس کے مصطفیٰ سے پاک کر لو، تو اب تم اس قابل ہو گئے کہ قرآن کو چھو بھی سکتے ہو، ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو، اور سمجھ بھی سکتے ہو۔ سمجھ صرف اسی کو ملے گی جو اس کے مصطفیٰ سے اپنے قلب کو پاک کر لے گا۔ سبحان اللہ، اپنے ذہن کو پاک کر لے گا، اسی کو قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ قابل غور جملہ ہے۔ قرآن پڑھنا اللہ ہر مومن کو سکھائے، آسان ہے، پڑھ سکتے ہیں، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ چھونا ہر ایک کے بس کی بات ہے، کوئی بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن سمجھنا نہ ہر ایک عام انسان کے بس کی بات ہے، نہ ہر ایک عام مسلمان کے بس کی بات ہے، نہ ہر ایک عام مومن کے بس کی بات ہے، نہ ہر ایک عام عالم کے بس کی بات ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا محض اس کے بس کی بات ہے جو اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے دھو لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے ذہن کو پاکیزہ کر لیا کرتا ہے۔ لہٰذا یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے۔ کس سے ہدایت دیتا ہے؟ پہلا جملہ جو میں نے بیان کیا قرآن کا بیان ہو چکا، قرآن سے ہدایت دیتا ہے، لیکن بغیر عشق مصطفیٰ کے نہیں ہوگا۔ ایک اور جواب سماعت کر لیں۔ قرآن کتاب ہے جو خود نہیں بولا کرتا، قرآن عظیم کتاب ہے، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نور بتایا۔ قرآن کتاب ہے اور ہمارے نبی نور ہیں، اور کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر روشنی کے قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ نے خود فرمایا کتاب مبین، روشن کتاب، اللہ نے خود بیان فرمایا کتاب مبین، روشن کتاب، لیکن قرآن خود روشن ہے، پھر بھی اسے پڑھنے کے لیے روشنی کی یعنی نور مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، جب تک کہ وہ نور مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن کو نہ پڑھے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن کو نہ پڑھے، وہ بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نور مصطفیٰ کی حاجت اور ضرورت قرآن عظیم کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے۔ بہی جو لفظ ہے، ایک لفظ صرف بہی، جس کا معنی ہوا ذریعہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، اس ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ کیا اس سے، لیکن اگر لفظی ترجمہ سمجھیں گے تو ذریعہ، ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ذریعے سے، اور وہ ذریعہ بتایا گیا پہلا قرآن عظیم، اور دوسرا جو ترتیب قرآن میں آئی ہے ہم اس سے برعکس اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ترتیب قرآن میں آئی پہلے رسولنا، پھر نور،
پھر اس کے بعد کتاب. ہم نے کتاب یعنی قرآن عظیم کو سمجھا. اب ہم نور کی طرف چلتے ہیں. اللہ نور سے ہدایت دیتا ہے, ہمارے نبی کے نور سے ہدایت دیتا ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ ہے, کسی کی ضرورت نہیں, رسول اللہ کو مت پکارو, چلے گئے, اب ان کی حاجت اور ضرورت نہیں. اسی کو سمجھنا ہے آج کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہدایت نہیں دیتا ہے. جیسے آسمان میں چمکنے والا سورج, آفتاب, اگر اللہ چاہتا تو بغیر آفتاب کے دنیا روشن ہو جاتی. کیا اللہ کو یہ ضرورت ہے کہ سورج ہوگا تو ہی روشنی ہوگی؟ نہیں, اللہ اس بات کا محتاج نہیں کہ سورج ہوگا تو ہی روشنی ہوگی. لیکن پھر بھی اللہ نے سورج کا اہتمام کیا تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ اللہ جو دیتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ ذریعے سے دیتا ہے. جب زمانے کو روشن کرنا ہوا تو آسمان میں سورج کو اللہ نے نمودار فرمایا, سورج کو روشن فرمایا. سارا زمانہ جس سے روشن ہو گیا. غریب کی جھوپڑی بھی سورج سے روشن ہو رہی ہے, امیر کا مکان بھی سورج سے روشن ہو رہا ہے, جنگلوں میں روشنی سورج سے ہو رہی ہے, شہروں میں روشنی سورج سے ہو رہی ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جب زمانے کو روشن کرنا ہو تو سورج کا اہتمام کرتا ہے, اور جب جنت کو روشن کرنا ہوتا ہے تو اللہ ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے. سبحان اللہ, اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجتا ہے. اسی سے جنت روشن ہوتی ہے اور اسی سے ایمان والے کا قلب روشن ہوتا ہے, مومن کا قلب روشن ہوتا ہے, مومن کا ایمان روشن ہوتا ہے. انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارے نبی کی روشنی کیسی ہے. کچھ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں چلے گئے, اب سورج مان لیجئے ڈوب گیا. ہمارے نبی کی کسی سے مثال لینا درست نہیں, کیونکہ نبی کی شان اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورج جو روشن ہوتا ہے وہ ڈوب گیا, مغرب ہوئی, آفتاب غروب ہو گیا. اب بتائیے کیا سورج ختم ہو گیا, اس کا وجود ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ اگر عام انسان سے پوچھو تو کہے گا نہیں, سورج مرا نہیں ہے, زندہ ہے, ڈوب گیا ہے, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے. یہاں اندھیرا ہے, کہیں دوسری جگہ اجالا ہو رہا ہوگا, کہیں دوسری جگہ روشنی ہو رہی ہوگی. سورج ڈوبا مانا یہ نہیں کہ سورج ختم ہو گیا, مر گیا, نیست و نابود ہو گیا. مانا یہ ہوا کہ سورج ابھی گیا ہے, دوبارہ لوٹ کر آئے گا, پھر اندھیرا چھٹ جائے گا, روشنی ہو جائے گی. ہمارے نبی دنیا سے گئے. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ نبی چلے گئے, ایسا نہیں ہے. نبی جیسے پہلے موجود تھے ویسے ہی اب بھی موجود ہیں. سورج گیا تو ڈوبنے کے بعد سورج نے کیا کیا؟ جب تک جگمگا رہا تھا زمین روشن تھی اور ستارے چھپے ہوئے تھے, چاند چھپا ہوا تھا. لیکن اب جب سورج ڈوب گیا تو ستارے جگمگانے لگے. سبحان اللہ. پوچھو ان ستاروں سے یہ روشنی کہاں سے مل رہی ہے؟ ستارے جواب دیں گے جب تک سورج چمک رہا تھا, زمانہ روشن ہو رہا تھا, اب وہ ڈوب گیا ہے تو ہم اسی سے روشنی پا کر منور ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ستاروں کو روشنی اسی سورج سے مل رہی ہے. یعنی سورج گیا, ختم نہ ہوا, مرا نہیں, نیست و نابود نہ ہوا, جب تک چمک رہا تھا زمانے کو روشن کر رہا تھا, اور جب ڈوب گیا تو ستاروں کو روشن کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی جب تک دنیا میں موجود تھے, نظروں کے سامنے موجود تھے, زمانے ظاہری میں موجود تھے. ہمارے نبی کبھی ابو بکر صدیق کو چمکا رہے تھے, کبھی عمر فاروق کو چمکا رہے تھے, کبھی عثمان ذو النورین کو چمکا رہے تھے, کبھی مولا علی کو چمکا رہے تھے, کبھی عبد الرحمن بن عوف کو چمکا رہے تھے, کبھی سعد بن وقاص کو چمکا رہے تھے, کبھی حضرت زبیر کو چمکا رہے تھے, کبھی عبداللہ ابن عباس کو چمکا رہے تھے. جب تک ظاہر تھے یہ چمک رہے تھے, اور جب ہمارے نبی نے پردہ کر لیا ہے تو کبھی غوث اعظم چمک رہے ہیں, کبھی غریب نواز چمک رہے ہیں, کبھی نظام الدین اولیاء چمک رہے ہیں, کبھی ہند الولی چمک رہے ہیں. یعنی جب ظاہر تھے
تو چمکا رہے تھے ان کو جو سامنے موجود تھے، اور جب رسول پردہ فرما گئے تو ان کو چمکا رہے ہیں جو چھپے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس نور سے جو چمک نہ لے، جو اس نور سے روشنی نہ لے اور کہے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر وہ بندہ کسی بھی طرح جنت کے راستے پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ جنت میں جانے کے لیے پائے رسول، قدم ناز رسول پر چلنا لازمی ہے، ان کی سنت پر عمل لازمی ہے۔ جس نے وہ راستہ چھوڑا وہ بھٹک گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جہنم میں گیا تو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لہذا یہاں رب نے فرمایا نور، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور اس آیت میں، آیت نمبر 16 میں کہیں بھی ذکر نہ آیا کہ اللہ کس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، 15 میں ذکر آیا، یعنی پہلے ہی بتا دیا رب نے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس رسول کو مان لو، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس نور کو مان لو، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو قرآن کو اپنے قلبوں میں بسا لو، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ لیکن صرف قرآن سے ہدایت نہ ملے گی، قرآن سے ہدایت پانے کے لیے نور کو بھی ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، رسول کی آمد کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھنے والے بہت سے بہک گئے۔ آج بھی اس دور میں بھی قرآن کا ترجمہ اگر غلط کیا جائے انسان بہک گیا، تفسیر غلط کی جائے، مطلب کچھ کا کچھ بتایا جائے تو انسان بہک گیا، اور صحیح معنی سمجھا جائے تو انسان راہ ہدایت پا گیا۔ لہذا نور اس آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور جو آیا وہ تنوین کے ساتھ آیا، یعنی دو پیش، نورن۔ آپ جب پڑھیں گے اور یہ آیت پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے نورن، دو پیش کے ساتھ نورن۔ یہ تنوین کس چیز کی ہے؟ تنوین اس چیز کی ہے کہ بڑا نور تشریف لایا، کہیے سبحان اللہ، بڑا نور تشریف لایا، یہ اضافت کی تنوین ہے۔ یعنی اب تک جو رسول آئے تھے وہ محض رسول تھے، اب تک جو نبی آئے تھے وہ محض نبی تھے، یہ رسول ایسے ہیں جو رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی ایسے ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے یہاں نورن آیا۔ لہذا دو لفظ ہم نے سمجھے، پہلا لفظ کتاب یعنی قرآن عظیم سے ہدایت پانا، دوسرا لفظ نور، اور یہ جو نور ہے اس سے ہدایت پانا یہ وہی پا سکتا ہے جو عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہوگا، ورنہ ہدایت نہ ملے گی۔ کیونکہ یہ نور تو تب بھی جگمگا رہا تھا جب ابو جہل نے اس نور کو دیکھا، یہ نور تب بھی جلوگر تھا جب ابو لہب نے اس کو دیکھا، لیکن بتاؤ کیا ابو جہل دیکھ کر ایمان لے آیا؟ نہیں۔ کیا ابو لہب دیکھ کر ایمان لے آیا؟ نہیں۔ معلوم ہو گیا محض دیکھ لینے سے، محض سمجھ لینے سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، ہدایت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان اور ہدایت کا تعلق عشق مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، آیت کا یہ ایک لفظ بھی یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ ہے، وہ اس آیت کو پڑھیں اور پڑھ کر دیکھیں کیا بہی اس میں نہ آیا، اور بہی کا معنی کیا ہے؟ ذریعہ، اللہ اس ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، تو اب یہ ذریعہ چھوڑ کر ہدایت کہاں سے مل جائے گی؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی دیتا ہے لیکن ذریعے سے دیتا ہے، اور وہ ذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے علاوہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور پھر اب کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ تو چلے گئے، اب ہدایت کہاں سے ملے؟ پردہ فرما گئے، اگر انہی سے ہدایت ہونی ہے تو آج دنیا کو ہدایت کیسے مل رہی ہے؟ تو وہ سورج جو آسمان میں لوگوں کی نظروں میں ڈوب چکا ہو، ڈوبنے کے بعد وہ ستاروں کو منور کرتا ہے، ستاروں کو روشن کرتا ہے، چاند کو منور کرتا ہے،
چاند کو روشن کرتا ہے، اور اندھیری رات میں انسان کبھی چاند سے راستہ تلاش کرتا ہے، کبھی آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی روشنی سے راستہ تلاش کرتا ہے۔ ہمارے نبی جب تک رہے تب تک زمانے کو چمکاتے رہے، اور زمانہ راہ ہدایت پاتا چلا گیا۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما ہو گئے تب آپ نے اپنے قائم مقام ایسے لوگ قائم فرما دیے کہ جنہوں نے دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ وہ ذات گرامی کبھی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بن کر چمکا کرتی ہے، کبھی ہند الولی بن کر چمکا کرتی ہے۔ ہمارے نبی نور ہیں، اور ان کی نسل میں آنے والا ہر ایک بچہ نور ہے۔ نبی نور، اہل بیت مصطفیٰ نور، مولا حسین نور، مولا حسن نور، مولا عباس نور، امام زین العابدین نور، امام باقر نور، امام جعفر صادق نور، اور امام علی رضا نور، اور غوث اعظم نور، اور غریب نواز نور، یہ سب نور ہیں، اور میرے نبی نور علی نور ہیں۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لہذا نور، اب آپ ایک اور جملہ اس سے سماعت کر لیجئے، دل چاہتا نہیں کہ اس تفسیر کو، اس آیت کی تفسیر کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ نور جو ہے اسی سے ہمارا ایمان جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہماری دنیا اسی سے چمک رہی ہے، اور آخرت بھی اسی سے چمکے گی۔ لہٰذا ایک اور بات جو ذہن میں آئی ہے وہ سماعت کر لیجئے، نور، ہمارے نبی نور۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، آج انہی کو یہ جواب ہے کہ نبی کو نور ہونے سے جو انکار کرتے ہیں، تو پہلا جواب تو یہ آ گیا کہ قرآن عظیم کی اس آیت میں صاف نبی کو نور بیان فرمایا۔ اب تشریح دیکھ لیں، دنیا میں کتنے شہر ہیں؟ کوٹا، بوندی، بارہ، جھالاواڑ، مہاراشٹر، بامبے، دلی، کلکتہ، بہت سارے شہر ہندوستان میں، دنیا بھر میں۔ کون سا ایسا شہر ہے جس کو نور کہہ کے پکارا جاتا ہو؟ تلاش کرو، کہیں نہیں ملے۔ میرے علم میں، ہو سکتا ہے کہیں کسی نے نام رکھ دیا ہو، لیکن میرے علم میں دنیا میں کوئی شہر نہیں۔ ہاں، اگر کسی شہر کو تعظیم سے پکارنا ہو، عظمت سے پکارنا ہو، بلندی سے پکارنا ہو، تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں اجمیر شریف۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ شریف۔ لفظ شریف جوڑا جاتا ہے، ماہریرا شریف، بلگرام شریف، بریلی شریف، بدایونی شریف، شریف لفظ جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں محض ایک ایسا شہر ہے جس کو نور سے جوڑا گیا، اسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، منورہ، روشن، نور سے معمور ایک شہر ہے محض جس کو منورہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ کا معنی شہر، اور منورہ بمعنی روشن۔ اب معلوم ہو گیا کہ نور جس شہر میں آئے گا وہ شہر بھی نورانی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اسی لیے مدینہ منورہ ہوا۔ اور نور، ہمارے نبی نور، نبی کا گھر نور، اہل بیت مصطفیٰ شہر نور، اس کو منور کہا گیا۔ حضور کی دو صاحبزادی، ایک کا نام رقیہ، دوسری کا نام کلثوم، دو بیٹیاں رقیہ اور کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے گھر کی دلہن بنی۔ کہیے سبحان اللہ، نبی کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے گھر کی دلہن بنی۔ دنیا کا دستور دیکھیے، اگر کسی لڑکی کا نکاح کسی خاندان میں ہوتا ہے تو اس خاندان کا نام اب لڑکی سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ پہلے لڑکی قریشی تھی، شادی پٹھان میں ہو گئی تو اب وہ پٹھان لکھتی ہے۔ لڑکی کہیں پر اگر عباسی تھی، شادی ہونے کے بعد اس کا خاندان انصاری ہے تو اب وہ انصاری لکھتی ہے۔ شادی کے بعد خاندان چینج۔ یہ دنیا کا دستور، میں اس میں اپنے علم کی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا دستور۔ اور غیر مومن میں بھی یہی دستور ہے، شادی کے بعد جہاں پہنچتی ہے وہیں کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، جو لوگ مرید ہوتے ہیں، پہلے مرید نہ تھے اب مرید ہو گئے، تو غوث اعظم سے ہوئے تو قادری ہو گئے، غریب نواز سے ہوئے تو چشتی ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ، لقب بعد میں لگا۔ لہٰذا جہاں پہنچے ہیں وہاں کا لقب لگایا جاتا ہے۔ عثمان غنی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہوئے، تیسرے خلیفہ، اور نبی کی دو بیٹیاں، ایک کا نام حضرت رقیہ، دوسری کا حضرت کلثوم، دونوں عثمان غنی کے پاس پہنچی۔ تو جب پہنچی تو عثمان غنی کا نام جڑنا تھا، لقب عثمان غنی کا جڑنا تھا، لیکن پہنچی ہمارے نبی کی بارگاہ سے ہیں تو اب تک عثمان غنی تھے۔ جب دو بیٹیاں نبی کی نکاح میں شامل ہو گئی تو عثمان ذو النورین ہو گئے، دو نور والے ہو گئے، ہمارے نبی بھی نور، ان کی بیٹیاں بھی نور، اور وہ جس گھر میں پہنچ جائے وہ گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا ہمارے نبی نور ہیں تو آپ کے آنے سے شہر منورہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی نور ہیں، بیٹیوں کے گھر میں جانے سے عثمان ذو النورین ہو گئے۔ سبحان اللہ، دو نور والے ہو گئے۔ لہٰذا ابھی یہ قصہ ناتمام ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ دل تو چاہتا ہے بہت ساری اس میں گفتگو ہے، جو ذہن میں ہے، دل میں ہے، بہت سارا علم ہے جو پردے میں ہے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ اور آج میں پورے آیت کی ترجمے کے ساتھ تفسیر بیان کرنے آیا تھا، ترجمہ تو میں نے کر دیا۔ آیت نمبر 16 کا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ لیکن یہدی بہ اللہ میں صرف یہدی بہ کی تفسیر آپ نے سماعت کی ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے جب ایک لفظ پر اتنی تفسیر ہے، اگر پورے قرآن کی تفسیر کی جائے تو کتنی بلند ہوگی۔ سبحان اللہ، لہٰذا عقلیں حیران ہیں قرآن عظیم کے علم میں، اور یہ علم مکمل قرآن جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کہنے، ہمیشہ آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کو ہمارے قلبوں میں اللہ تعالیٰ اتارے، اس کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔